سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ نہ صرف سندر تھی بلکہ قدرت نے اسے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ فہم و فراست سے بھی سرفراز کیا تھا۔ وہ پربتوں میں گیت گاتی اور آبشاروں سے باتیں کیا کرتی۔ سیر و شکار اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ناز و نام میں پلی یہ خوبرو حسینہ سنہالا کی راج کماری تھی۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے سنگم پر جب برے صغیر پاک و ہند میں خلجی سلطنت اپنے عروج کے منازل طے کر رہی تھی تو یہ شہزادی اپنی خوبصورتی اور سمجھداری کی بدولت راجپوتانہ ریاستوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ پدماوتی یا پدمنی کی چتوڑ کے راجا راول رتن سنگھ سے شادی بھی ایک افسانوی پس منظر رکھتی ہے کہ جب راجا رتن سنگھ کا راجکماری پدماوتی سے سامنا ہوا تو وہ ایک ہی نظر میں اسی کا ہو کر رہ گیا۔ ذہین و فطین شہزادی نے شادی سے قبل راجا کی پریکشا لی تاکہ یوں جان سکے کہ وہ اس کے شوہر بننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ راول رتن سنگھ اس کی توقعات کے عین مطابق نکلا اور یوں وہ شادی کے بندھن میں بندھ کر برے صغیر کی راجپوت ریاست میواڑ کی رانی بن گئی۔ چتوڑ گڑھ میں ایک برہمن تھا جسے راجا رتن سنگھ نے الزام لگا کر ریاست سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں پھنکار رہا تھا اور راجا کا غرور توڑنے کے لیے وہ سیدھا خلجی راجشاہی دلی پہنچا۔ وہ سلطان علاؤ الدین خلجی سے ملا۔ اس نے سلطان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے اور سلطان کے مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ عالی جاہ آپ سکندر اعظم بن سکتے ہیں، مگر سلطان نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اپنی بات کو مکمل کرو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ میواڑ کی رانی پدماوتی کو حاصل کر لیں تو آپ کی منزل آسان اور قریب تر ہے۔ اس نے پدماوتی کے حسن و جمال اور ذہانت و فطانت کے قصے کچھ اس انداز میں سنائے کہ سلطان اس کا عاشق بن گیا اور ایسا مبتلائے عشق ہوا کہ اس نے رانی کو حاصل کرنے کے لیے سن 1303 عیسوی میں میواڑ کے قلعے چتوڑ کا محاصرہ کر لیا۔ 8 مہینوں تک جاری رہنے والے محاصرہ کے باوجود بھی جب راجا رتن سنگھ نے گھٹنے نہ ٹیکے تو سلطان نے محاصرہ اٹھانے کے لیے راجا رتن سنگھ کو خط لکھ کر ملنے کا کہا تاکہ یوں صلح معاہدہ طے کیا جا سکے۔ اور جب راجا رتن سنگھ اور سلطان خلجی کی ملاقات ہوئی تو سلطان نے معاہدہ لکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ لگائی کہ وہ رانی پدماوتی کو صرف ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر راجا کو بہت غصہ آ گیا، مگر اس نے یہ بات جا کر رانی کو بتائی تو سلطان کے متوقع حملوں سے ریاست کو بچانے کے لیے اس شرط کو قبول کر لیا گیا اور ایک بڑے آئینے میں رانی پدماوتی کا عکس سلطان خلجی کو دکھایا گیا۔ رانی کو دیکھتے ہی سلطان پہلے سے کہیں زیادہ جنونی ہو گیا۔ اس نے راجا سے کہا کہ وہ باہر قلعے تک اس کے ساتھ جائے، جہاں باہر جاتے ہی سلطان کے حکم پر راجا رتن سنگھ کو قید کر لیا گیا۔ سلطان خلجی نے فوج کو محاصرہ اٹھا کر واپس دلی کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ خلجی سلطنت کے موسٹ پاورفل رولر سلطان علاؤ الدین خلجی پر 2 ویڈیوز پر مشتمل ایک ڈاکومنٹری سیریز پیش کی جا چکی ہے جن کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، جن کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔ سلطان خلجی نے دلی پہنچتے ہی رانی پدماوتی کو ایک خط لکھا کہ اگر تم راجا کی سلامتی اور بازیابی چاہتی ہو تو فوراً میرے پاس دلی چلی آؤ۔ رانی پدماوتی نے ایک ترکیب سوچی اور سلطان کو لکھا کہ وہ دلی ضرور آئے گی، مگر اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے ہمراہ 700 داسیاں لے کر دلی پہنچے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ دلی آتے ہی سب سے پہلے قید خانے میں
اپنے شوہر راجہ رتن سنگھ سے ملاقات کرے گی۔ رانی کے عشق میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے سلطان نے رانی کی شرائط کو فوراً مان لیا۔ رانی پدماوتی 700 داسیوں کی ڈولیوں کے ساتھ دلی کی جانب روانہ ہوئی۔ حسب شرائط دلی پہنچتے ہی سب سے پہلے اسے قید خانے لے جایا گیا، جہاں اس نے راجہ رتن سنگھ سے ملاقات کی۔ دراصل یہ ایک سیکرٹ مشن تھا، کیونکہ ان 700 ڈولیوں میں داسیوں کی پوشاکوں میں ملبوس راجپوت سپاہی تھے۔ رانی کے ایک اشارے پر انہوں نے قید خانے پر حملہ کر دیا۔ رانی پدماوتی 700 سپاہیوں کی مدد سے اپنے شوہر راجہ رتن سنگھ کو قید سے چھڑا کر اپنے ہمراہ میواڑ لے گئی۔ سلطان علاء الدین خلجی یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ چتوڑ گڑھ پر حملہ کر دیا۔ راجہ رتن سنگھ سمیت کئی اور راجپوت سپہ سالار مارے گئے اور سلطان چتوڑ قلعے میں داخل ہوا۔ اب رانی پدماوتی کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ وہ خود کو سلطان کو سونپ دے اور دوسرا یہ کہ موت کو گلے لگا لے۔ رانی نے دوسرا راستہ چنا اور اپنے ساتھ دیگر راجپوت خواتین کے ساتھ جوہر یعنی سیلف ایمولیشن کیا۔ آگ کے ایک بڑے الاؤ میں خود کو جلا کر بھسم کر دیا اور سلطان خلجی کو اس کی لاش تک نہ مل سکی۔ یہ کہانی اس وقت منظر عام پر آئی جب 1540 میں اس واقعہ کے پورے 237 سال بعد ایک صوفی شاعر ملک محمد جیاسی نے پدماوت نامی ایک ایپک پویم لکھی۔ اس کے بعد 1599 میں لگ بھگ اسی موضوع پر ہمرتن نے گورا بادل لکھی۔ اس کے بعد رانی پدماوتی کی کہانی نے انڈین کلچر اور لٹریچر میں خوب شہرت حاصل کی اور وہ ایک ٹریجڈی کوئین بن کر منظر عام پر ابھر آئی۔ تاہم اس وقت چتوڑ گڑھ اور سلطان کی فتوحات پر لکھی گئی کتاب میں اس کہانی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ ہی سلطان خلجی کے درباری شاعر امیر خسرو نے اس کا کہیں ذکر کیا۔ ماڈرن ہسٹورین عرفان حبیب بھی بس اس کو ایک فکشنل سٹوری بتاتے ہیں۔ اب یہ کہانی فکشنل ہے یا ریئل، تاریخ دان ابھی بھی یہ کھوجنے میں جتے ہوئے ہیں۔ Presented by History Mystery Channel. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video with your friends.